لا إله إلا الله لا إله رسوله الكريم. إلا الله أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران اسلام اور میری دینی اسلامی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ انتہائی اہمیت کا عشرہ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میدرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ. صحابہ کرام ارشاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب مہینہ یہ آخری عشرے میں داخل ہوتا تھا، یعنی رمضان المبارک کے 3 حصے متعین ہیں. اول ہو رحمت، اوسط ہو مغفرت، وآخر ہو عتق من النار. پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت، اور آخری عشرہ وہ جہنم سے نجات کا ہے. اذا دخل العشر، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ کا انداز اور ہو جاتا. ایک تو آپ اعتکاف فرماتے تھے، پھر شد میدرہ، پھر اپنے تہبند کو کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور پوری رات جاگتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، یہ نہیں کہ صرف خود جاگتے تھے بلکہ حجرات میں جو ازواج مطہرات تھیں ان کو بھی پیغام بھیجتے تھے کہ تم بھی جاگو. یہ بات ذہن نشین کر لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں آپ کا گراہ بڑھ جاتا تھا، اور جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے. اس لیے رمضان المبارک کا یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت جبریلی، یہ قرآن کا سننا بھی اور قرآن کا سنانا بھی، اسی وجہ سے قیام اللیل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے، تاکہ اس قرآن کی سماعت ہو سکے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی ہے. یہ قرآن پاک کا حق ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آخری عشرے میں اعتکاف بھی سنت موقتہ بالکفایہ ہے. اگر کوئی محلے کا ایک شخص بھی محلے داروں کی طرف سے مسجد میں اعتکاف کر لے تو ایسی صورت میں تمام محلے والوں پر رحمت نازل ہوتی ہے اور ان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اس لیے میں تمام مسلمانان عالم سے اتنی درخواست کروں گا کہ جو مساجد کھلی ہیں ان مساجد کے اندر دنیا بھر میں جہاں جہاں نظام نماز کا اور تراویح کا قائم ہے، وہاں پر جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں پر کم از کم ہر مسجد میں ایک نہ ایک شخص یا 2 یا 3 اعتکاف کے ساتھ بٹھا دیے جائیں. جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں پر بھی اعتکاف کے لیے معتکف بیٹھ سکتا ہے، مگر وہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے اس مقامی مسجد سے جہاں جمعہ نہیں ہوتا اسے جامع مسجد میں خاموش انداز سے آ کر نماز جمعہ خطبہ اور نماز جمعہ میں شرکت کرنی ہوگی. میں انہی کلمات کے ساتھ پھر اپنے آپ کو اور آپ کو اس بات کے ساتھ وصیت کرتا ہوں کہ آخری عشرہ وہ قیام اللیل کا ہے جس میں عبادت کا اہتمام کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم اس کرونا وائرس کے شر سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے ہر شخص اپنے گھر کے اندر نماز نفل کا اہتمام کرے. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اور پھر لیلۃ القدر کی راتیں ہیں ان میں بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت بھی کرو، ذکر بھی کرو، اس کے ساتھ ہی
درود شریف کی تسبیح پڑھو اور اس کے ساتھ باجماعت قیام اللیل کا اہتمام کرو، اگرچہ چھوٹی صورتوں میں بھی ہو، پھر بھی اپنے گھر میں اگر قیام اللیل کا اہتمام کریں گے تو اس سے ترغیب ہوگی کہ جو بچہ گھر میں سویا ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شریک رہے گا۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو لیلۃ القدر میں مستجاب الدعا بنا کر حضرت جبریل امین اور ملائکہ کا سلام اور ہمیں 1000 مہینے کی عبادت کے برابر 1000 مہینے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے اور قبولیت کے شرط کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ما لنا رب سوى